مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله۔ بزرگان محترم، رمضان مبارک آیا بھی تھا اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزر بھی گیا، اور ہم سب لوگوں نے عید بھی منا لی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عید ہو گئی، لیکن اصل یہ ہے کہ عید ان لوگوں کی عید ہوتی ہے جو رمضان مبارک کو روزوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ معمور رکھتے ہیں۔ اسلام کے اندر جو عید کا تصور ہے وہ محض کپڑوں اور کھانوں اور دنیا کی مختلف قسم کی چیزوں کو جمع کر لینے سے اور استعمال کر لینے سے نہیں۔ عید کا تصور اسلام نے جو پیش کیا ہے اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت، اور آپس کے اندر اخلاق اور کردار، پیار و محبت۔ رمضان مبارک کو جو آدمی صحیح طور پر گزارتا ہے اس کی عید ہوتی ہے، اور رمضان مبارک کی عبادتوں میں روزہ جیسی عبادت بھی ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتے رکھتے رمضان کو ختم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کو حاضری کا موقع عطا کیا جاتا ہے، اور اسی کا نام عید ہے۔ اللہ کے دربار میں حاضری اور دوگانہ نماز ادا کرنا اور اللہ کی بڑائی کے گیت گانا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے عید کے موقعوں پر بڑی کثرت کے ساتھ ان الفاظ کو اور اللہ کی اس تسبیح کو بار بار ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، خطبے میں، اور پھر اوپر نیچے جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت بیان کرتے جائیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، آیت کا ایک جز پڑھا،
جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی محبت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، روزہ رکھوایا جاتا ہے، تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ یہ عبادتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک مظاہرہ ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھانے پر، پینے پر، خواہشات پر پابندی لگتی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بتانا چاہتے ہیں کہ میری محبت میں کھانا چھوڑ دینا۔ بندہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے کہتے ہیں پینا بھی چھوڑ دینا۔ میری محبت میں تو بندہ پینا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ گویا اپنے عمل سے بتاتا ہے بندہ کہ اللہ تیری محبت میں ہر چیز قربان کرنے تیار ہوں۔ آپ کہیں کھانا چھوڑ دو تو میں کھانا چھوڑ دوں، آپ کہیں پانی چھوڑ دو تو میں پانی چھوڑ دوں، آپ کہیں کہ بیوی سے ملاقات نہ کرو تو بیوی سے ملاقات کو چھوڑ دوں۔ یعنی میری جو پسندیدہ چیزیں ہیں، میری جو خواہشات ہیں، میرے جو جذبات ہیں، میرے اندر جو مطالبات نفس کے اٹھتے ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ دوں۔ یہ ہے بندہ جو مظاہرہ کرتا ہے روزے کے اندر اللہ کی محبت کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں روزے کی عبادت اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک صورت ہوتی ہے۔ نماز کی بھی ایک صورت ہے، ایک اس کی حقیقت ہے، روزے کی بھی ایک صورت ہے، ایک اس کی حقیقت۔ اسی طرح جتنی عبادات اور جتنے اعمال، ان ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے تو ظاہر میں ایک عمل ہے اور اس کے باطن کے اندر ایک کیفیت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو عبادت درست ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے ایک چیز کو لے لیا، دوسری چیز کو چھوڑ دیا، بعض لوگوں نے ایک کو لے لیا اور انہوں نے پہلی چیز کو چھوڑ دیا۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے امت میں جو کہتا ہے کہ بھائی اصل عبادت تو دل سے ہوتی ہے، دل کے جذبات، دل کے اندر جو اللہ سے ایک ابھار پیدا ہوتا ہے وہی دراصل اللہ کی عبادت ہے۔ لہذا ہم صرف دل کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم رمضان کا روزہ دل سے رکھ لیتے ہیں، ہم نماز دل سے پڑھ لیتے ہیں، ہم حج دل سے کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری عبادتوں کا حاصل اور خلاصہ تو دل ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت کے جذبات ہیں تو یہ بندے کے لیے کافی ہے۔ لہذا اس طبقے نے صرف دل کو لے لیا، اس نے کہا اللہ کی عبادت تو دل سے ہوتی ہے، لہذا ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں، دل سے روزہ رکھتے ہیں، دل سے فلاں کام کرتے ہیں، دل سے حج کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ایک طبقہ موجود ہے۔ یہ میں ویسے ہی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، واقعہ سنا رہا ہوں، جو کہتے ہیں دل کی نماز، دل کا روزہ، دل کا حج، اور یہ لوگ یہیں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کر لیتے ہیں۔ سنا ہے ایک پیر کے بارے میں، ڈھکوسلے پیر بھی تو بہت ہیں آج، الٹے سیدھے پیر جن کو نہ دین معلوم، نہ دنیا معلوم، نہ اللہ معلوم، نہ رسول معلوم، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث کا علم حاصل کیا، لیکن ہو گئے پیر۔ پہلے بولتے تھے پڑھے نہ لکھے ہو گئے نواب، اب یہ لوگ ہیں پڑھے نہ لکھے ہو گئے پیر، اور یہ پیر تو پیر کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ تو بہرحال ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہم حج کر لیتے ہیں۔ کیسا؟ تو کہتے ہیں دل سے حج ہوتا ہے۔ وہ اپنے مریدوں کو بٹھا لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے باقاعدہ بتایا جو ایسی مجلسوں میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ پیر صاحب بٹھا لیتے ہیں سارے مریدین کو اور کہتے ہیں کہ تم
دل سے حج کرنا شروع کرو. کیسے دل سے حج کریں؟ اس طریقے پر کہ یہاں بیٹھ کر یہ تصور جماؤ کہ ہم پلین میں اڑ کے جا رہے ہیں. اب سارے مریدین تصور میں لاتے ہیں کہ ہم پلین میں بیٹھ گئے ہیں، پلین اڑ رہی ہے اور فلاں جگہ پہنچ گئی ہے اور ایئرپورٹ پر ہم اتر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسا ہو رہا ہے ہم احرام باندھ رہے ہیں. یہیں بیٹھے بیٹھے سب ہو رہا ہے. نہ پلین ہے، نہ پلین میں بیٹھا جا رہا ہے، نہ چڑھا جا رہا ہے، نہ اترا جا رہا ہے، نہ احرام باندھا جا رہا ہے، لیکن تصور میں اور دل میں سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر چلو، فلاں جگہ پر چلو. اب سامنے کعبۃ اللہ آ گیا ہے، تصور کرو. اب یہ تصور کرو کہ ہم اس کے پیچھے اور اس کے اطراف میں گھوم رہے ہیں. اس طریقے پر یہیں بیٹھے بیٹھے ان کا حج کرا دیا جا رہا ہے، عمرہ کرا دیا جا رہا ہے. یہ دل کا حج. بھائیو، یہ خرافات ہیں. ہمارے لیے قرآن و حدیث بنیاد ہے، ہمارے لیے اللہ کے نبی کا عمل بنیاد ہے. اس کے بعد صحابہ کرام نے جو عمل کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے. اگر اس راستے پر کوئی چلتا ہے تو وہ دین ہے. اگر کہیں بھی سر منہ ذرا اس سے اختلاف کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ اپنی پٹری سے دوسرے رخ پر چلا گیا ہے، وہ اپنی پٹری پر موجود نہیں ہے. جو قرآن پر نہ عمل کرے، جو حدیث پر عمل نہ کرے، اب ایسی باتیں کہنے لگے کہ ہم دل کا روزہ رکھتے ہیں، دل کا حج کرتے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں اور ظاہر میں کچھ نہیں. یہ بھی گمراہ فرقہ ہے. اور عام طور پر لوگ ظاہری عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم سب لوگوں کا حال ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے اور تراویح پڑھی جا رہی ہے، حج کیے جا رہے ہیں، عمرے پر عمرے کیے جا رہے ہیں. یہ سارے اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر تک ہم محدود ہو کے رہ گئے. ہمارے پاس دل کی عبادت کا تصور ختم ہو گیا کہ اصل یہ تھا کہ ہم اس ظاہری عبادت کو باطنی عبادت کے ساتھ ملا کر انجام دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر ہمیں دونوں پہلو ملتے ہیں. نماز کیسا پڑھنا چاہیے، ہاتھ کیسا اٹھانا چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے اور قدم کیسے رکھنا چاہیے، رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ انگلیاں کیسے رکھنا چاہیے، بیٹھے تو کیسا رکھنا چاہیے، باندھے تو کیسا رکھنا چاہیے، رکوع کے اندر انگلیوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. یہ ظاہری طور پر اللہ کے نبی نے سب کچھ بتایا، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اخلاص نہ ہو تو عبادت تمہاری بیکار ہے، خشوع و خضوع نہ ہو تو تمہاری عبادتوں کے اندر جان بھی پیدا ہوگی. لہذا دل کو بھی جماؤ، دل کے اندر اخلاص پیدا کرو، دل کے اندر للہیت لے آؤ اور اس کے ساتھ اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو سمجھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرو. نماز کی اصل حقیقت ہے اللہ کی بڑائی کا تصور اور اپنی چھوٹائی کا تصور. جب آدمی نماز پڑھے تو کیا ہونا چاہیے، یہ سمجھ کر نماز پڑھنا چاہیے کہ میں احکم الحاکمین کے دربار میں آیا ہوں، میں اس وحدہ لا شریک کے دربار میں حاضر ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تنے تنہا خالق، جو تنے تنہا مالک، جو تنے تنہا مدبر، جو تنے تنہا منتظم، پوری کائنات کا بنانے والا، پوری کائنات کا چلانے والا، اتنا بڑا عظیم الشان خدا، میں اس کے دربار میں آیا ہوں. اب بتاؤ کہ اس کی نماز کی حالت کیا ہوگی. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت زین العابدین کون تھے؟ یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہوتے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین ہیں. حضرت حسین کے صاحبزادے یہ زین العابدین ہیں. زین العابدین ان کا لقب تھا اور ان کا اصل نام تھا علی. حضرت حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا تھا. میرے باپ کا جو نام ہے وہی نام میرے بیٹے کا ہوگا، لہذا ان کا نام بھی انہوں نے علی رکھا. لیکن بڑے عابد تھے، وہ بڑے زاہد تھے، اس لیے ان کو لقب دیا علماء نے زین العابدین، یعنی تمام دنیا کے عابد و زاہد لوگوں کے زیب و زینت. یہ اس کا ترجمہ ہے. بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ یہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چہرے کا رنگ فق ہو گیا ہے اور ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی ہے. اور کبھی کبھی تو ایسی حالت ہو جاتی کہ چہرہ بالکل زرد پڑ جاتا خوف کی وجہ سے. بہت دفعہ لوگوں نے ان کو ایسی حالت کے اندر دیکھا، اور ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور آپ کی حالت دیگرگو ہو جاتی ہے. یہ تغیرات کیوں؟ یہ رنگ کیوں بدل جاتا ہے؟ یہ کپ کپی آپ کے اوپر کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بھائی کیا پوچھتے ہو، میں تصور کرتا ہوں کہ ابھی وضو کر رہا ہوں، وضو کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد مجھے احکم الحاکمین کے دربار میں جانا ہے، مجھے تو احکم الحاکمین کے دربار میں جانا ہے. جب ہم دنیا کے معمولی بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو جانے سے پہلے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جانے سے پہلے ڈر و خوف ہونے لگتا ہے. اب تو میں سوچتا ہوں کہ احکم الحاکمین کے دربار میں جانا ہے تو اس کے دربار میں جاتے ہوئے کیا میرے اوپر کپ کپی نہیں طاری ہونی چاہیے؟ کیا میرا رنگ فق نہیں ہو جانا چاہیے؟ یہ انہوں نے جواب دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کے لیے جب نماز پڑھنے آدمی کھڑا ہو تو اس کا یہ تصور ہو کہ میں کتنا چھوٹا، میں اللہ کا چھوٹا سا غلام، بالکل نکما سا حقیر، اور اللہ کی ذات اتنی پاک اور اتنی بلند اور اس قدر عظیم، میں اس کے دربار میں جا رہا ہوں. نماز کے اندر یہ کیفیت طاری ہونا یہ دراصل نماز کا اصلی حق ہے. تو دیکھیے نماز کی ایک ظاہری صورت اور اس کی ایک باطنی حقیقت، یہ دونوں ملتے ہیں تو نماز اصل میں ادا ہوتی ہے. میں روزے کی بات کر رہا تھا کہ روزے کی اصل حقیقت کیا ہے. میں نے بتایا کہ روزے کی اصل حقیقت ہے اللہ کی محبت. جب آدمی روزہ رکھے تو ظاہری طور پر کچھ چیزوں سے بچنا ہے، وہ تو ہے ہی، اس کے بغیر تو روزہ ہوگا نہیں. کھانے کو چھوڑنا ہوگا، پینے کو چھوڑنا ہوگا، بیوی سے ملنے کو چھوڑنا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ تمام گناہوں سے بچنا، نیکیوں کو انجام دینے کی فکر میں لگ جانا، یہ روزے کے اندر ہوتا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے اللہ کی محبت. آدمی کے اندر اللہ کی محبت ایسی سما جائے کہ وہ کہنے لگے اللہ جو بولے گا وہ کروں گا. اگر وہ کہتا کھاؤ تو میں کھاؤں گا، وہ کہتا ہے کہ بھوکے مرو تو بھوکا مر جاؤ. یہ جذبہ ہے جس کو پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھوایا جاتا ہے. لیکن ہم لوگ روزے کی صرف ظاہری شکل کو لیتے ہیں، یہ باطنی جو کیفیت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ حضرت ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کا ایک جملہ، وہ فرمایا کرتے تھے رمضان میں ایک چھوٹا روزہ رکھا جاتا ہے، رمضان کے ختم ہونے کے بعد بڑا روزہ شروع ہوتا ہے. اب ہمارا چھوٹا روزہ ختم ہو گیا، وہ 1 مہینے کا روزہ تھا،
اور کچھ گھنٹوں کا روزہ تھا، اس لیے وہ چھوٹا روزہ ہے. ایک تو 1 ماہ کا روزہ اور دوسرے صرف دن کا روزہ، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اس کے بعد تو آپ کھا سکتے ہیں. تو دیکھو روزے کی مقدار کم ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ایام معدودات، گنے چنے چند دنوں کا روزہ ہے، وہ 1 ماہ کا روزہ. اور پھر اس میں وقت بھی محدود کہ دن کا روزہ، رات کے اندر روزہ نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ یہ روزہ تو ختم ہو گیا، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد آپ کو پورے کا پورا روزہ ہی روزہ رکھنا ہے. وہ گناہوں سے بچنے کا روزہ، محرمات سے بچنے کا روزہ، آنکھوں کو بچانے کا روزہ، زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا روزہ، کانوں کو کنٹرول میں رکھنے کا روزہ، ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنے کا روزہ. یہ روزہ اب شروع ہو چکا ہے، اور یہ روزہ بڑا اور لمبا روزہ ہے جو 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. رمضان کا روزہ تو چند گھنٹوں کا، یہ روزہ تو صبح بھی ہے، شام بھی ہے، دوپہر بھی ہے، رات میں بھی ہے اور دن میں بھی ہے. 24 گھنٹے گناہوں سے بچنا فرض ہے. اسی طریقے پر روزہ ہمیشہ رہے گا، یعنی پوری زندگی روزہ رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی 1 مہینہ ہم گناہوں سے بچیں گے تو اس کے بعد میں ہم کو چھٹی ہو جائے گی. نہیں، یہ لمبا روزہ شروع ہو چکا. اس لیے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ کی محبت میں اگر ہم نے 1 مہینے کے لیے اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیا تھا تو اسی اللہ کی محبت کے وجہ سے ہم لوگوں کو پورے سال گناہوں سے بچنا ہے. اگر آدمی 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد رمضان گیا تو رمضان کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں تھی. اگر اللہ کی محبت ہوتی تو وہ یہ عبادت جو سب سے زیادہ اہم ترین عبادت ہے کیوں چھوڑ دیتا. اسی طرح گناہوں سے بچنا اللہ کی محبت میں فرض تھا، لیکن یہ آدمی گناہوں سے نہیں بچتا. زبان ہے غلط چلاتا ہے، آنکھیں ہیں غلط اٹھاتا ہے، کانوں سے غلط سنتا ہے، زبان سے غلط بولتا ہے، ہاتھ پیر سے غلط اعمال کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئی. بھائیوں، اس کے لیے اللہ نے روزہ رکھا کہ میری محبت کی وجہ سے تم کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، جائز لذات کو چھوڑو. تو پھر کیا حرام لذات کو اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ ہے اب روزہ جو ہمارا شروع ہو گیا. اب ہمیں سال بھر کے لیے یہ عہد کر کے چلنا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، تمام فرائض کا اہتمام کریں گے. فرائض کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، جیسے نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، جیسے روزے کا چھوڑنا رمضان کا وہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح کوئی بھی فرض کام ہو اس کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے. تو تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور فرائض کی انجام دہی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، اس کا مطالبہ ہے اللہ کا. اس کے لیے ہم کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا گیا تھا اور ٹریننگ کرائی گئی تھی. اب ٹریننگ کے بعد وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا امتحان دیں سال بھر. اب جب نماز کا وقت آئے نوٹ کیا جائے گا کہ بندہ ہمارے لیے رمضان کیسا گزارا تھا. نماز چھوڑ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ٹھیک نہیں دیا اس نے امتحان. گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک نہیں دیا اس نے امتحان. اگر زبان کو غلط چلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. گناہوں سے، چاہے وہ زبان کے گناہ ہو، کان کے گناہ ہو، آنکھ کے گناہ ہو، تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہر آدمی پر فرض ہے، ضروری. بہت سے لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ فرائض کیا ہیں. 5 فرائض تو معلوم، اس میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج. لیکن بھائی اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا فرض ہے، وہ ہے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا.
اگر آدمی گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو جتنے گناہ کرتا ہے گویا کہ اتنے فرائض کو ترک کر رہا ہے. جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے، کانوں کا غلط استعمال کرنا، مثلا غیبتوں کو سننا یا کوئی برائیوں کو سننا یا گانے بجانے کو سننا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اب اتنے جو بھی کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اتنے فرائض کا وہ تارک ہے، تو پھر یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب کیا بنے گا؟ اللہ کا محبوب بندہ بننا ہی ہم سب کے لیے سب سے اہم ترین کام ہے جس کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت سناتا ہوں جس سے مضمون نکلتا ہے کہ اصل مقصود یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور پھر اس کی وجہ سے اللہ اس کو چاہنے لگ جائے. یہ ہے جس کی وجہ سے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا گیا. اسی کو معرفت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اصل مقصود انسان کو بنانے سے یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے. اللہ کی معرفت کیا؟ اللہ کی پہچان. اللہ کی پہچان کا کیا مطلب؟ اللہ کی صفات کو جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کو جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارناموں کو جاننا. یہ آپ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اور اسی طرح غور و فکر سے کام لیں گے تب سمجھ میں آئے گا. زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، چاند و سورج کو دیکھ کر، انسان کی تخلیق کو دیکھ کر، اور چیزوں کی اور مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی جلالت، اس کی عظمت، یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اور قرآن پڑھیں گے تب بھی معلوم ہوگا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے کہ اللہ کون ہے. وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ بصیر ہے، ان اللہ خبیر، ان اللہ بصیر بما تعملون، ان اللہ خبیر بما تعملون. وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ تم کو جاننے والا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. وہ علیم بما فی الصدور ہے، وہ بات کچھ کرنے والا، ہر چیز کا پاور، ہر چیز کی طاقت، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. اسی نے زمین کو پیدا کیا، اسی نے آسمان کو بنایا، اسی نے چاند و سورج کو پیدا کیا، اسی نے انسانوں کو تخلیق کیا، اسی نے جنات کو بنایا، اسی نے فرشتوں کو بنایا. وہی پانی برساتا ہے، وہی کھیتیاں اگاتا ہے، وہی نہریں چلاتا ہے، وہی سمندروں کو چلایا ہوا ہے، وہی ہواؤں کو چلاتا ہے اور انسانوں کی ضروریات کو فراہم کرتا ہے. اسی نے جنگلات کو بسایا ہے، جنگلات کے اندر جنگلی جانوروں کو اسی نے رکھا ہے. درندوں کا پیدا کرنے والا، چرندوں کا پیدا کرنے والا، پرندوں کا پیدا کرنے والا، 2 پاؤں سے چلنے والے جانور ہو، 4 پاؤں سے چلنے والے جانور ہو یا اڑنے والے پرندے ہو، سب کو اسی نے پیدا کیا. اس کی ذرا قدرت کو دیکھو، جلالت کو دیکھو، عظمت کو دیکھو، اس کی بڑائی کو دیکھو، اور پھر اس کے علم کو دیکھو اور اس کی حکمت کو دیکھو. کتنی عجیب حکمتوں کے ساتھ ہر مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے. یہ قرآن میں آپ پڑھیں گے، غور کریں گے، سمجھ میں آئے گا. اس کے علاوہ بھی انسان اگر اس مخلوق اور اس کائنات کے اوپر غور کرتا ہے تب بھی اس کو سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز سے بنایا ہے. کیا عجیب لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے اِنَّا خَلَقْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر چیز کو، ہر مخلوق کو، چاہے انسان ہو، چاہے وہ چاند و سورج ہو، چاہے وہ زمین و آسمان ہو، چاہے کوئی جانور ہو یا کوئی پرندہ ہو یا اسی طریقے پر کھانے کی کوئی چیزیں ہوں، یہ سب کی سب چیزوں کو ہم نے خاص انداز سے بنایا. دیکھ لیجئے انسان ہی کو کیسا بنایا، خاص ترتیب کے ساتھ بنایا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان
تجھے اپنے پروردگار سے کس نے مغرور بنا دیا؟ اللہ کے سامنے غروری کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی بڑائی جتاتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر اللہ تبارک و تعالی ہی کو حقیر سمجھتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے رب سے کس نے تجھے مغرور بنا دیا؟ کون سا پروردگار؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، فسواک فعدلک فی ای صورت، اور جس صورت میں چاہا اس صورت کے اندر تجھے بڑے اعتدال کے ساتھ میں ڈھال دیا۔ فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو بنایا، کتنی صورتیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ۔ 1,00,000 کا مجمع جوڑ لو، 10 لاکھ کا مجمع جوڑ لو، آپ ہر ایک کو الگ الگ پہچان سکتے ہیں، حالانکہ صورت ایک ہی ہے۔ ناک ہے، 2 آنکھ ہے، گال ہے، اور سر ہے، تھوڑی ہے، جو کچھ ہے ویسے ہی، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کی صورت الگ الگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم کارنامہ، اللہ نے ہر چیز کو ایک خاص انداز پر پیدا کیا۔ اور پھر میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں، ذرا اس پر غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں سامنے رکھی، اگر اللہ آنکھوں کو ادھر رکھ کر منہ کو ادھر رکھ دیتے تو کیا ہوتا؟ اللہ نے ایک خاص انداز پر انسان کی تخلیق کی، سامنے آنکھیں رکھی، اس کے نیچے ناک رکھی، اس کے نیچے منہ رکھا، منہ کے اندر دیکھو تو دانت موجود، دانت کے اندر جاؤ تو جیب موجود، پھر اندر جاؤ تو حلق موجود، پھر اندر جانے کا سسٹم اللہ نے پیدا کیا، اور پھر جو چیز زائد ہو جائے باہر نکلنے کا، نکالنے کا سسٹم بھی رکھ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد جو دنیا کے اجزاء ہیں، کھانے کے ہوں، پینے کے ہوں، اس کے اندر کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہوتے ہیں، انسان کھائے تو اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اگر وہ چیز ایسی ہو جس کے اندر کچھ زائد اور فضول اجزاء ہر ایک میں ہوتے ہیں، تو انسان جب اس کو کھاتا ہے تو فضول جو اشیاء ہوتی ہیں، فضول جو عناصر ہوتے ہیں، وہ انسان کے کام کے نہیں ہوتے، وہ انسان کے لیے مضر ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا سسٹم کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، جو آپ کی باڈی کے لیے اور آپ کی ضرورت کے لیے مفید اور نفع بخش چیزیں ہیں، اس کو تو جسم میں ہضم کرا دیتے ہیں، وہ آپ کا خون بن جاتے ہیں، وہ آپ کی ہڈیوں کو تقویت دیتے ہیں، وہ آپ کے اندر کی بہت ساری جو صفات ہیں ان کو قوت و طاقت دیتی ہیں، آنکھوں کو طاقت، دماغ کو طاقت، آپ کی قوت باہ کو طاقت، آپ کے اندر کے جسم کے ہر عضو کو اس کے ذریعے طاقت، یہ طاقت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن کچھ اجزاء اور پارٹس اس میں ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں یا فضول ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا سسٹم کہ فضول اشیاء کو باہر نکالنے کا سسٹم رکھ دیا، جو ہضم ہو گیا ہضم ہو گیا، جو ہضم نہیں ہوا وہ باہر نکلتا ہے، ایک وقت گزرنے کے بعد اس کو اللہ پاخانہ بنا کر باہر نکال دیتے ہیں، پیشاب بنا کر باہر نکال دیتے ہیں۔ اگر یہ باہر نہ نکلتی چیز تو پھر انسان کے لیے کتنا بڑا خطرہ پیش آ جاتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام۔ بھائی جو آدمی اس پر غور کرے گا، زمین پر غور کرے، آسمان پر غور کرے، چاند سورج پر غور کرے، اور کھانے پینے کی چیزوں پر غور کرے، خود اپنی باڈی پر، اپنے اعضاء پر غور کرے، اس کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ اللہ کتنی بڑی حکمت والے، طاقت والے بھی اور حکمت والے بھی۔ یہ اللہ کی معرفت ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے کہ تم مجھ کو پہچان لے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان زمین کو تو پہچان لیتا ہے، زمین کے خالق کو نہیں پہچانتا، زمین کو
زمین کی چیزوں کو، زمین کے اندر کی چیزوں کو، ان سب کو پہچان لیتا ہے۔ آسمان کو پہچاننے کی کوشش، سورج کو پہچاننے کی کوشش، چاند کو پہچاننے کی کوشش، ہواؤں کے پیچھے اپنی پوری طاقت اور سمندروں کے پیچھے اپنی ساری قوت و طاقت لگا دیتا ہے۔ اس کو سمجھوں سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو سائنس کے ذریعے اور اس علم کے ذریعے ان مخلوقات کو تو سمجھنے کا موقع مل گیا، لیکن اسلام کو اگر پڑھ لیتے تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ خالق کو بھی سمجھنا شروع کر دیتے۔ زمین ہے تو زمین کا خالق کون، آسمان ہے تو آسمان کا خالق کون، یہ معرفت۔ اور جب معرفت پیدا ہوتی ہے اللہ سے خود بخود محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ ہے میرا خدا جس نے ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کیا تو اس سے محبت کیوں نہ ہوگی، اس لیے محبت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بھائیوں، اس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا۔ میں اس کے ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں جس کا اوپر میں نے ذکر کیا تھا۔ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، دیکھو خطاب مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم میں سے جو میرے دین سے پھر جائے، دین پر قائم نہ رہنا چاہے، میرے دین کو تم پسند نہ کرتے ہو، تو یاد رکھنا کہ میں ایک اور قوم کو لے آؤں گا۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا کوئی محتاج نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے پسند نہ کرو، میرے دین کو تم پسند نہ کرو، میرے احکامات کو تم پسند نہ کرو، میری چیزوں میں تم کہیں عیب نکالا کرو، پردہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، اللہ کو بھی مشورے دینے لگے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم کو میرا دین پسند نہیں اور تم میرے دین سے پھر جانا چاہتے ہو تو پھر جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں ایک ایسی قوم کو لا کے کھڑا کروں گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ کو چاہے گی اللہ ان کو چاہے گا۔ اب میرا استدلال یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اگر تمہیں میرا دین پسند نہیں تو چلو کوئی بات نہیں، تم کو ہٹا دوں گا، ایک اور مخلوق کو لاؤں گا۔ وہ مخلوق کون ہوگی؟ سب سے پہلا ذکر اس بات کا ہے وہ اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم میرے سے محبت کرو اور پھر میں تمہارے سے محبت کروں گا۔ یہ محبت ہی دراصل اصل ہے کہ تم جو ہے تم کو پیدا کیا گیا ہے، تمہارے پیدا کرنے کا، تمہارے ظہور کا، تم کو منصہ شہود پر ظاہر کرنے کا، تم کو دنیا کے اندر باقی رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ کی معرفت اور اس کے ساتھ اللہ کی محبت، جب اللہ کی محبت آئے گی تو بھائی آدمی روزہ بھی رکھے گا آسانی سے، نماز بھی پڑھے گا آسانی سے، ہر اللہ کے کام کو، اللہ کی عبادت کو انجام دے گا بڑی آسانی سے، اور تمام گناہوں کو چھوڑے گا بڑی آسانی سے، اس لیے کہ اللہ اس کا محبوب ہے۔ جب اللہ محبوب ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے روزے کا اصل مقصد، اس کے لیے ہم کو یہ سبق پڑھایا گیا۔ اس لیے بھائیوں اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو اور اللہ کی معرفت قرآن و حدیث میں پڑھ کر اور مخلوقات خداوندی پر غور و فکر کے ذریعے حاصل کرو، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور پھر جب آپ دین پر چلنا چاہیں گے تو دین پر چلنا آسان ہوگا، نیکیاں کرنا بھی آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو رمضان کی اس خاص اور جو ہے بہت ہی اہم ترین جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے اور پھر زندگی بھر اس کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔